معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل XYZ انفارمیشن ود عرفان اور میں ہوں عرفان حیدر۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان کی تاریخ سیاسی شخصیات سے بھری پڑی ہے۔ ان شخصیات میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر کافی نقوش چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو نواب آف کالاباغ امیر محمد خان کی زندگی اور موت پر ہے۔ امیر محمد خان 1910 کو کالاباغ میں پیدا ہوئے۔ نواب آف کالاباغ ایک خاندانی جاگیردار تھے۔ ان کے آباء و اجداد کسی نہ کسی صورت میں سیاست سے منسلک رہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے۔ مارچ 1939 میں منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان کے موقع پر جب قائد اعظم محمد علی جناح نے جب لوگوں سے فنڈز کی اپیل کی تو نواب آف کالاباغ اکیلے نے اتنا فنڈز جمع کروایا جتنا سارے بیٹے وہاں لوگوں نے کروایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پوچھا یہ جوان کون ہے، کیونکہ اس ٹائم نواب امیر محمد خان کی عمر 30 سال تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو نواب ممتاز دولتانہ نے بتایا یہ نواب آف کالاباغ امیر محمد خان ہے، تو قائد اعظم نے نواب امیر محمد کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ معزز ناظرین، کالاباغ کو اس لیے کالاباغ کہتے ہیں، ماضی میں شہر کے اندر نواب نے بوڑ کے درخت لگوائے تھے، وہ دور سے بہت کالے نظر آتے تھے۔ کیونکہ وہ درختوں کا باغ تھا اس لیے اس شہر کا نام کالاباغ پڑ گیا۔ نواب امیر محمد خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ ان کا شمار ملک کے بڑے جاگیرداروں میں شامل ہوتا تھا۔ جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں پڑھ رہے تھے تو وہاں نواب صاحب دستار جس کو پگڑی کہتے ہیں وہ پہنتے تھے، تو وہاں نواب صاحب کو اس کا جرمانہ بھی دینا پڑتا تھا، کیونکہ یہ یونیورسٹی کے رول کے خلاف تھا۔ جرمانہ دیا لیکن اپنی دستار کو پہنے رکھا اور بہت ساری تنقید بھی برداشت کی۔ نواب امیر محمد خان نے 1956 میں الیکشن لڑا صوبائی اسمبلی کا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس ٹائم بہت سے لوگوں نے نواب صاحب کو وزارت کا کہا لیکن انہوں نے انکار کیا، کیونکہ نواب امیر محمد خان کو کسی کو یس بوس کہنا یا جناب کہنا یا کسی کے سوالوں کا جواب دینا ان کو پسند نہیں تھا۔ ان کی شخصیت کا یہی ایک رنگ تھا۔ پھر جنرل ایوب خان نے جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو ایوب خان نے امیر محمد خان سے درخواست کی اور نواب صاحب کی تمام شرطیں مان لیں کہ آپ کسی کے جواب دہ نہیں ہوں گے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا اور آپ خود مختار ہوں گے۔ تو اس پر ان کو مغربی پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا۔ آج بھی آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ آج اگر گورنر نواب امیر محمد خان زندہ ہوتا تو لوگ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے یا چیزیں مہنگی نہیں کرتے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے تو وہ کافی خلاف تھے۔ جب وہ گورنر بنے تو انہوں نے پابندی لگوائی تھی کہ ان کے خاندان کا کوئی بندہ گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب امیر محمد خان کسی افسر کو لگانے کے لیے ان کا انٹرویو لیتے تھے، ان کے سارے خاندان کا پتہ لگواتے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، کئی پشتوں تک بعض اوقات آگاہی حاصل کرتے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا اتنی احتیاط کیوں نواب صاحب؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم لوگ تو گھوڑا کتا خریدتے وقت بھی ان کا شجرہ دیکھتے ہیں، یہ میرے ملک کے پاکستان کا معاملہ ہے۔ یعنی وہ کافی سخت اور اصول پرست انسان تھے۔ ان کے دور میں ایک دفعہ لاہور سے ایک بچہ اغوا ہو گیا تھا۔ نواب صاحب نے ایس پی کو بلایا اور 24 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ، لیکن پولیس ہمیشہ کی طرح ناکام رہی۔ تو نواب صاحب نے اگلے دن ایس پی اور ایس پی کے تینوں بیٹے اٹھوائے اور کالاباغ بھجوا دیے اور یہ اعلان کروا دیا کہ جب تک اغوا ہونے والا بچہ نہیں ملے گا تب تک ان کے بیٹے کالاباغ میں رہیں گے۔
اور یہی بات کام کر گئی۔ دوسرے دن وہ لڑکا مل گیا جو اغوا ہوا تھا۔ جب 1965 کی جنگ ہو رہی تھی تو نواب صاحب نے سارے تاجروں کو بلایا اور کہا جنگ کا دور ہے، جنگ چل رہی ہے، اور اس بیچ کسی نے ذخیرہ اندوزی کی یا کوئی سامان مہنگا بیچنے کی کوشش کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ذخیرہ کیا ہوا مال میں تقسیم کر دوں گا عوام میں، اور دکان کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دوں گا۔ جنگ کے دوران ایک تاجر مہنگی گندم فروخت کر رہا تھا تو نواب صاحب گئے اس کے پاس، اس کو کہا آپ کیا سمجھتے ہو میں جنگ میں مصروف ہوں؟ میری مونچھ کے تاؤ آنے سے پہلے اپنے ریٹ ٹھیک کرو، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ جنگ کے دوران پھر کسی قسم کی شکایت نہیں آئی۔ نواب امیر محمد خان کافی مشہور ہوتے چلے جا رہے تھے، لوگ ان پر خوش تھے، لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے۔ تو پھر ایوب خان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے لگ گئے، آہستہ آہستہ دوریاں بڑھ گئیں۔ پھر نواب امیر محمد خان نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر ان کے خاندان میں کچھ مسئلہ بنا آپس میں۔ نواب کے بیٹے ملک اسد اور ملک مظفر، کسی نے ایک نے نواب کو قتل کر دیا۔ نواب صاحب کا ذاتی ملازم خدا بخش ان کا کہنا تھا جب نواب صاحب پر فائرنگ ہوئی تو ان کے بیٹے اس کے قریب تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نواب امیر محمد خان نے پہلے فائرنگ کی تھی بیٹوں پر، پھر انہوں نے واپسی فائرنگ کی تو وہ نواب صاحب قتل ہو گئے۔ 26 نومبر 1967 کو نواب امیر محمد خان آف کالاباغ قتل ہوئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔